علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے. تکبر اللہ تعالیٰ کو ہی لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو لائق نہیں. کیوں کہ سب مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں. تو مخلوق ہو کر تکبر کرے تو یہ مناسب نہیں ہے. جب مخلوق ہو کر تکبر کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں کو حکم دیا. یہ فرشتہ تو نہیں تھا، جن تھا. سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، یہ نہ گیا ابلیس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم علیہ السلام کو؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا. تو آگ جو ہے وہ بلندی چاہتی ہے، مٹی پستی چاہتی ہے. یہ ابلیس نے دلیل دی. تو میرا مقام بلند ہے، اس کا مقام نیچے کی طرف ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس دلیل کا جواب نہیں دیا، فوراً فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم. یہ بے ادبی کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی تعظیم کرا رہے ہیں اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی دلیل پیش کر رہا ہے. آج بہت سے لوگ دلیل کی بات کرتے ہیں، لیکن جب کوئی بندہ بے ادب ہی کرے تو پھر اس کی دلیل نہیں سنی جاتی کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے. رب تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو تکبر کرے، بے ادبی کرے، اپنے آپ کو شائع سمجھے، تو فوراً رب تعالیٰ نے حکم دیا فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین. نکل جا، آج کے بعد تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے، قیامت تک تو لعنتی ہے. تو تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑی شائع سمجھنا. وہ علم میں اپنے آپ کو شائع سمجھے، وہ عبادت میں اپنے آپ کو شائع سمجھے، وہ سخاوت میں اپنے آپ کو شائع سمجھے، اخلاقیات میں اپنے آپ کو شائع سمجھے کہ میرا اخلاق سب سے اچھا ہے. تو اس کو تکبر کہا جاتا ہے. یہ سب صفات بندے میں ہونی چاہیے. عبادت کرے لیکن عاجزی انکساری کے ساتھ، علم پڑھے لیکن عاجزی و انکساری کے ساتھ، استاد بنے عاجزی و انکساری کے ساتھ، شیخ بنے، پیر بنے، دنیا کا بڑے سے بڑا انسان بنے، عظیم سے عظیم مرتبے پر پہنچے، لیکن یہ سب کچھ عاجزی و انکساری کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ حیات ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کس قدر عظمت عطا فرمائی. چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، سورج کو پلٹا دیا، درختوں کو اپنے قدموں میں بلا لیا، پتھروں سے کلمے پڑھوا لیے. پھر عظیم سے عظیم مرتبہ رب نے دیا کہ لامکاں کی وسعتوں میں پہنچے، لامکاں کی وسعتوں میں پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں چاہا، جس طرح چاہا، اپنے سامنے بٹھا کر اپنے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں فرمائی. لیکن ایسے مقام پر پہنچ کر بھی رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اگر اللہ کے محبوب نے کلام کیا تو عاجزی و انکساری کو بیان کیا اور عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں عاجزی و انکساری،
ہر قسم کی عبادتوں کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ عبادت کے اندر انسان اپنے آپ کو سب سے ذلیل ترین کر دیتا ہے، اپنے آپ کو یہاں تک کہ اپنی پیشانی جو کسی کے سامنے نہیں جھکاتا، خدا کے حضور زمین پر رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرف و اعلیٰ مقام پا کر بھی عاجزی و انکساری اور بندگی کو اپنے لیے عروج اور نشان امتیاز سمجھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے یہی ہے کہ اپنے دل کے اندر جتنا بڑا عمل کر لیں، جتنی بڑی سخاوت کر لیں، جتنا زیادہ عبادت کر لیں، جتنا زیادہ علم حاصل کر لیں، ان سب چیزوں کے باوجود اپنے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی مخلوق میں سے سب سے کم تر آدمی ہوں۔ کام وہ عظیم سے عظیم کرتا رہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو لوگوں سے کم تر سمجھتا رہے۔ اس کو عجز و انکساری کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو اگر بڑا سمجھے تو اس کو تکبر کہتے ہیں۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے ابلیس کو خوار کیا اور قیامت تک لعنت کی زنجیر میں اس کو گرفتار کیا۔ اللہ کریم ہم مسلمانوں کو تکبر اور غرور سے محفوظ فرما کر محبوب کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق عجز و انکساری کا اپنے دل میں پیکر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔